السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ طری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 33۔ نانا جان کیسے ہیں؟ وہ دونوں لاؤنج میں آ گئے۔ گلاس وال کے اس طرف لش گرین لان تھا۔ پتہ نہیں، میں کبھی وہاں گیا ہی نہیں۔ طاہر نظریں چرا گیا تھا۔ ان کی سب جمع مجھے ہتھیانے کے بعد جا بھی کیسے سکتا تھا؟ ناشتے کے بعد طاہر 1 گھنٹہ رکا۔ وہ اسے کریت کریت کر طارق کے بارے میں پوچھتا رہا۔ میں کبھی کبھار تم سے ملنے آتا رہوں گا، اس نے جاتے ہوئے کہا تو ایمن گھبرا گئی۔ زندگی نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، چند خوبصورت لمحے ہی سہی، اسے متذبذب کے عالم میں کہا۔ لیکن یہاں سب ملازم طارق کے وفادار ہیں، پھر بابر بھی آ جاتا تھا۔ میں خود آپ سے مل لوں گی، فون نمبر تو ہے ہی، آپ میرا موبائل نمبر لے لو۔ ایمن نے اپنا نمبر دیا۔ طاہر چلا گیا تو وہ گیٹ بند کر کے اندر آ گئی۔ گھر پر چھائی خاموشی پہلے جیسی نہ تھی۔ ہواہٹیں تھیں اور کچھ سرگوشیاں۔ اس نے بخار کی دوا لی اور قدرے سکون سے بستر پر دراز ہو گئی۔ تمہاری تیاری کیسی ہے؟ سنبل کے اونچے اونچے درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے مومل نے خلاف معمول نائن سے کہا، ورنہ جتنے دنوں کے بعد وہ دونوں ملی تھیں، اس کے پاس تو ڈھیروں قصے ہونا تھے۔ بس ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی، پڑھنا پڑے گا، ممی نے تو سیکنڈ چانس بھی نہیں دینا، فوراً پکڑ کر شادی کر دینا ہے۔ مومل نے جھرجھری لے کر کہا۔ اچھی بات ہے، نائن نے بے توجہی سے کہا۔ جی نہیں، شادی تو میں اپنی پسند سے کروں گی۔ اور تمہاری پسند کیا ہے؟ وہ فواد؟ اس نے بیگ میں ہاتھ مار کر 2 چاکلیٹ نکالے۔ ایک چاکلیٹ کھول کر مومو کی طرف بڑھا دی تھی۔ مومو نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے لے لیا۔ لے لو، کون جانے پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ وہ اس کی حیرت بھانپ کر ہنس دی تھی۔ تم فواد کے بے حد خلاف ہو، مومو نے چاکلیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ بندہ ہاتھ مارے تو ایسی جگہ کہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، جیسے تم نے مارا ہے، مومو نے طنز کیا۔ ہاں، مراد کے پاس اتنا ہے کہ مجھے ساری زندگی پچھتانا نہیں پڑے گا، نائن نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی خاندانی بیوی کو چھوڑ کر سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا؟ مومل کو ہلکا ہلکا غصہ آنے لگا۔ اتنا تو دے گا کہ باقی زندگی کسی آسائش کے لیے ترسنا تو نہیں پڑے گا۔ مومو کو لگا کہ نائن سے بحث فضول ہے، تبھی سر جھٹک کر بولی، تم ہر چیز کو پیسے کے ترازو میں تولتی ہو، کیونکہ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور محبت؟ یہ فضول جذبہ ہے۔ تو مراد اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ محبت؟ مجھے پیسہ چاہیے اور آسائشات۔ ضرورت؟ مجھے پیسہ چاہیے اور آسائشات، ایک لگژری لائف۔ اور مراد؟ وہ ایک کمینی سی ہنسی ہنس دی تھی۔ اس کی ضرورت وہ بوڑھی خاندانی گائے پوری نہیں کر سکتی۔ اس کا ذہن تو محبت کی کوملتا اور خوبصورتی تک پہنچا تھا۔ یہ نائن کون سی کہانی سنا رہی تھی؟ اسے اس کی سوچ سے کراہیت سی محسوس ہونے لگی۔ ضرورت کا یہ کھیل جب ختم ہوگا تب تم کہاں ہوگی نائن؟ مراد سے اتنا کچھ تو لے ہی لوں گی کہ باقی زندگی سکون سے گزر جائے، ایک بہت اچھے لائف پارٹنر کے ساتھ۔ اس کی ساری پلاننگ نے مومو کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو اس طرح کیا فرق رہ جائے گا تم میں اور… وہ رک گئی تھی۔ جو بھی سخت الفاظ کہنا ہے کہہ دو، کیونکہ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے، نائن نے اطمینان سے کہا۔ چاکلیٹ ختم کی اور ڈیپر دور پھینکا۔ تم پیپر نہیں دے رہی؟ میں نے جس زندگی کو پڑھ لیا ہے اس میں کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نائن نے کہکا لگایا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ گھر۔ مومو نے رک کر سنبل کے درخت سے ٹیک لگا لی تھی۔ جواباً نائن کچھ نہیں بولی، بس معنی خیزی سے اسے دیکھتی رہی۔ مومو کے دماغ نے اچانک کلک کیا، وہ چل پڑی تھی۔ مراد کے ساتھ؟ ہاں، نائن مسکرائی۔ اور اس کے گھر والے؟ مومو ہکا بکا رہ گئی۔ نائن چوگر کی نوک سے گھاس اکھاڑنے لگی۔ اس کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی ہو؟ نہیں، اس کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی۔ مومو چپ کی چپ رہ گئی۔ نائن نے اس کی آنکھوں کے ساتھ چٹکی بجائی تھی۔ نائن نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ تمہیں سمجھاؤں یا نہیں؟ تمہارے سمجھانے سے میں سمجھ جاؤں گی۔ لگتا تو نہیں، مومو نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ تو توانائیاں ضائع مت کرو، آفس کھل گیا ہے، آؤ تمہاری سلپ لے لیں۔ سلپ لے کر دونوں باہر آ گئی تھیں۔ مراد کی پراڈو نائن کی منتظر تھی۔ جاؤ۔ وہ نائن کے گلے لگی تو آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں، نہ جانے وہ آج کے بعد نائن کو دیکھ بھی سکے گی یا نہیں۔ دور جاتی پراڈو کو آخری بار دیکھا، پھر گردن موڑ کر اس شاپ کو، اس کا دل اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ جی چاہا کہ گھر چلی جائے، نائن کے یوں جانے سے اس کے اعصاب پر خاصا اثر ڈالا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ فواد وہاں منتظر ہوگا۔ مرے مرے قدموں سے شاپ تک آئی۔ 1-2 لڑکیاں فوٹو اسٹیٹ کروا رہی تھیں۔ وہ عقب میں کھڑی ہو گئی۔
اس نے اپنی سلپ آگے کر دی، تبھی کوئی دھیرے سے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ مومل۔ وہ چونک کر مڑی۔ نیلی ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس وہ لڑکا اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ آؤ، وہ کیبن کا پردہ اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ مومو کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں، ٹانگوں میں کپکپاہٹ آ گئی، دل الگ وحشت زدہ سا ہو رہا تھا۔ اس نے چور نظروں سے دکان والے کو دیکھا تھا، وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ مومل کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ مومو نے شیشے کے دروازے کے پار دیکھا، اس کی 2 کالج فیلوز بھی چلی آ رہی تھیں۔ ماتھے پہ آئے حرق ندامت کو صاف کرتے وہ اندر چلی آئی تھی۔ اس لمحے ذہن سے نائن بالکل محو ہو گئی تھی۔ کاش یہ میرا گھر ہوتا تو پھولوں اور رنگوں سے سجاتا، فواد نے کرسی کھینچتے ہوئے خوبصورت لہجے میں کہا۔ مومو کرسی کے کنارے یوں بیٹھی گویا ابھی بھاگ جائے گی۔ فواد کیبن کا پردہ برابر کرتا اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بالکل یقین نہ تھا کہ تم آ جاؤ گی۔ مومو نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیم تاریک کیبن میں آم سے خدوخال والا فواد اسے بالکل خاص لگا تھا۔ اس نے بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کر رکھا تھا، گلے میں سونے کی چین تھی، کسی اچھے مردانہ پرفیوم کی خوشبو مومو کے ارد گرد چکرانے لگی تھی۔ اس کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ کیسا لگا؟ فواد نے شوخی سے پوچھا۔ کون؟ وہ بے خیالی میں بولی۔ میں۔ اچھے لوگ اچھے ہی لگتے ہیں، مومو نے خود کو سنبھالتے کہا۔ وہ اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ٹیبل پر پڑے بیگ کی سٹرپ سے کھیل رہی تھی۔ شکر ہے، فواد نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ اگر حسن کی رانی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو مومو نے ذرا کی نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے جسم کی کپکپاہٹ اور دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ یہی کالج کے سامنے سڑک پر جان دے دیتا۔ کہنا آسان ہے، مومو کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ کر کے دکھا دوں؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ نہیں پلیز، مومو بری طرح گھبرائی۔ میں مذاق کر رہی تھی، آئندہ ایسی بات مت کہنا۔ وہ بمشکل بیٹھنے پر آمادہ ہوا، تبھی پردہ ہٹا۔ مومو نے گھبرا کر دیکھا، شیشے کے پیالوں میں آئس کریم کوئی ملازم شیشے کے پیالوں میں آئس کریم رکھ گیا تھا۔ لو، فواد نے پیالہ اس کی طرف کھسکایا۔ جی تو چاہتا ہے تمہیں کسی اچھے ریسٹورنٹ میں لنچ کرواؤں۔ یہ کافی ہے، مومو نے کہا مگر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یوں فواد کے سامنے بیٹھ کر کھانا عجیب لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں اب چلتی ہوں، بھائی نے مجھے لینے آنا تھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو کوئی بات بھی نہیں کی۔ فواد خفا ہونے لگا۔ باتیں فون پر ہو جاتی ہیں، اب مجھے جانے دو۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اچھا رکو، پہلی بار مجھ سے ملنے آئی ہو، یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا گفٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی فواد۔ مومو، ہر بات میں انکار مت کیا کرو، اوپراپن محسوس ہوتا ہے، فواد نے نرمی سے کہا تو مومو مان گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکال لیا۔ اپنی ایک تصویر ہی دے دو۔ وہ کیوں؟ مومو بدک کر کھڑی ہوئی۔ بھائی، موبائل سے ہٹ کر تصویریں جانا دیکھ کر سویا کروں گا۔ کھینچ لوں؟ اس نے کیمرہ آن کیا۔ نہیں، مومو نے گھبرا کر ہاتھ کھڑا کیا۔ مجھ پر اعتبار نہیں؟ پلیز، تصویر نہیں، اعتبار ہے۔ فواد نے مایوسی سے موبائل آف کر کے جیب میں ڈالا۔ ٹھیک ہے چلو۔ ناراض تو نہیں؟ میری ناراضگی کی پرواہ ہے؟ فواد نے پوچھا۔ مومو خاموش ہو گئی۔ مومو کو لاکھ اس کی ناراضگی کی پرواہ تھی مگر تصویر کھنچوانے کے لیے دل آمادہ نہیں تھا۔ فواد نے آگے بڑھ کر پردہ اٹھا دیا۔ وہ واقعی ناراض تھا۔ مومو کو فکر سی ہو گئی مگر وقت کم تھا۔ میں منا لوں گی، اس نے سوچ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے مگر شاپ کے دروازے سے اندر آتے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تیر کی طرح اندر مڑی تھی، پیچھے کھڑے فواد سے جا ٹکرائی جس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے بازو میں جکڑ لیا تھا۔ پردہ برابر ہو گیا۔ بابر بھائی؟ وہ دھیرے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کب سے دیکھ رہی ہوں، دی رانی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ سغرا آج بڑی فرصت سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چینل بدلتی ایمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایمن نے ابھی تک اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ سغرا کی جہاں دیدہ نگاہیں بہت پہلے سے بھانپ چکی تھیں، آج کل وہ یوں بھی معمول سے زیادہ حشاش بشاش تھی۔ ہمہ وقت موبائل فون پر رہتی، کوئی نوکر آس پاس ہوتا تو ڈانٹ کر بھگا دیتی۔ تم رجو کا سناؤ، بہت دنوں سے آئی نہیں۔ دوسرے تیسرے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کوئی خوش ہونے بھی تو دے۔ وہ کٹیاں جان کو چمٹی ہیں، سارا دن کام کرواتی ہیں پھر باتیں الگ سناتی ہیں۔ کیوں اس کا شوہر خیال نہیں رکھتا؟ گلاب سمجھ کر گلے سے لگایا تھا، کانٹوں کا جھاڑ نکلا۔ اس سے اچھا تو وہ بڈھا تھا، کیسا سکھی رکھا تھا۔ رجو کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بن گئی تھی۔ وہ اپنے
टुकड़े रोती रही। एमन बेतौजी से सुनती रही। घर ही ले आऊं? दिल तो चाहता है घर ही ले आऊं। ले आओ, सोचने की क्या बात है? देखो मेरा मोबाइल बज रहा है, ज़रा देना। वो बात अधूरी छोड़कर बेताबी से मोबाइल का पूछने लगी थी। सुगरा ने मोबाइल उसे ला थमाया था। एम्मा ने उठकर पर्दे खींचे। स्याह बादल न जाने कहाँ से इकट्ठे हो रहे थे। ऐसे खूबसूरत मौसम में घर बैठकर नज़रअंदाज करने के लिए नहीं होता। फिर तुम्हारा शौहर होता तो अब तक लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया होता। ऐसी कोई बात नहीं, हम कभी एक साथ सैर के लिए नहीं निकले। क्यों? लोग हंसते हैं। एमन खामोश रही। तुम खुद ही तो कहती हो उम्र में तुमसे बड़ा है, शक्ल और सूरत भी मामूली, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर है, इसमें क्या शक है? ताहिर ने तायीद की। लेकिन हम क्या उसी के बारे में बात करेंगे? मैं तो नहीं, आप कर रहे हो। मैं सहन चमन में उतरती बारिश की आहटें सुन रही हूँ। तो आओ मौसम का इशारा पहचानो, नहर किनारे कुछ बीती सातों को याद करते। जो वक्त बीत गया उसे याद करने से क्या हासिल? एमन ने दिलगिरफ्तगी से कहा। तो ठीक है, बैठी रहो। सोने के कफस में बारिश ज़्यादा अच्छी लगती है। ताहिर महमूद के लहजे में कुछ डर आया था। आप तो नाराज़ होने लगे। एमन मुस्कुराई। नहीं, ठीक है, तुम्हारे महलनुमा घर में इतनी आसाइशें हैं कि तुम नहर का किनारा तो भूल ही सकती हो। आप भी तो यही चाहते थे। न जाने क्यों लचने को जी चाहता था। हाँ, लेकिन किसी ऐसे शख्स के साथ जिसकी रफ़ाकत तुम्हारे अंदर फ़ख्र का एहसास पैदा कर दे। नहीं, वो फ़ौरन बोला। एमन उसकी बात की तरदीद करना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि तारिक इतना भी बुरा नहीं, लेकिन फिर सोच में पड़ गई। ताहिर उसे इतना बुरा क्यों कह रहा है, जबकि उसने तारिक को देखा तक नहीं। उसे वही पता है जो मैंने बताया है। गोया खुद को मजलूम साबित करने के लिए वो तारिक को कुछ ज़्यादा ही बुरा बना गई थी। ओके एमन, जैसे तुम्हारी मर्जी। घर में बैठकर अपने शौहर के फ़ोन का इंतज़ार करो। हम सड़कों पर हैं कि यही आवारागर्दी हमारा नसीब है। ओफ़ो, बड़ी जल्दी जान छुड़ाने लगे। मेरे घर के पास एक छोटा सा पार्क है, वहाँ आती हूँ। मोबाइल बंद करके कपड़े बदले, सोहरा को बताया बारिश होने वाली है, इसीलिए जा रही हूँ। ताहिर बाइक लिए उसका मुंतज़िर था। अजीब इत्तेफाक था कि एमन ने सब सूट पहन रखा था तो ताहिर ने भी सब लाइनों वाली शर्ट। इसे कहते हैं परफेक्ट मैच। उसने इशारा किया। एमन झेप गई। चलो बाग जनाब, चलते हैं। बाइक आपकी है? वो संभल कर उसके पीछे बैठी। आजकल तो हम साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी दोस्त से मांगी है। आहिस्ता चलाइएगा। हवा उसका दुपट्टा और बाल उड़ाने लगी थी। बादलों के सरों पर भागे चले आ रहे थे। सर्द हवा उसे भली लगने लगी। एंजॉय करो लड़की, ये मज़ा, ये खुशी, ये आज़ादी का एहसास तुम्हें तुम्हारे शौहर के साथ भी नसीब नहीं होने वाला था। आराम से चलाएं। वो गाना गाने लगा। तुम्हारे संग संग नज़ारे चले। भरी सड़क पर लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे। एमन खजालत आमिर गुस्से के साथ यही। मैं भूल गया था कि मेरे पीछे अपनी नहीं पराई बीवी बैठी है। वो खामखा हंसने लगा। एमन मजीद दब गई थी। ताहिर ने पार्क पहुंचकर बाइक पार्किंग में खड़ी की। मैं थोड़ी देर के लिए दुनिया की सारी तलखियां भूल जाना चाहता हूँ। वो इसका खुला खुला चेहरा देखकर कह रहा था। लोगों के लिए तमाशा बनाना ज़रूरी है, सब मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। अब तो बेगम साहिबा हो गई हो। तौबा है ताहिर। एमन ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे बार बार मेरी शादीशुदा हैसियत याद मत करवाया करो। ताहिर उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। हम सिर्फ एंजॉय करेंगे। लंबे दरख्तों के साए में फूलों की क्यारियों के साथ साथ चलते पुरानी बातें दोहराते रहे। बादल जोर से गरजे और फिर बारिश शुरू हो गई। दोनों भागते हुए आम के घने दरख्त के नीचे पहुंच गए थे। हेमन का सांस फूल गया। ऐश परस्ती और आराम तलबी ने तुम्हें कहीं का नहीं रखा। पहले कितनी एक्टिव हुआ करती थी। वो औरतों की तरह ताने तो न दें। अभी बारिश कितनी तेज हो गई है। अगरचा वो दरख्त के नीचे महफूज थे। एमन के इर्द गिर्द कच्चे आम थे। उसने सर उठाकर शाखों में कच्ची केरियां खोजी थीं। केरी खानी है? उसका मन ललचाने लगा। ये कोई खाने वाली चीज़ है? वो पतली शाखों के नीचे खड़ा बारिश में भीग रहा था, जबकि एमन मोटे तने के पास खड़ी थी। हाँ है, आपको क्या पता इन दिनों ऐसी चीज़ें खाने को कितना दिल करता है। उसने रवानी में कह दिया था। फिर ज़ुबान दांतों तले दाबी। क्या? बेतौजी से पूछकर शाख पर लगी केरी तोड़ने लगा। कुछ नहीं, एमन ने दानिस्ता शोर मचा दिया। उसने दोनों तोड़कर एमन की तरफ उछाल दी थी। एमन ने एक कैच की, दूसरी घास में गुम हो गई। वो दुपट्टे से साफ करके गदर गदर खाने लगी। और दूं? बस काफ़ी है।
وہ کچھ لمحے اسے کیری کھاتے دیکھتا رہا، پھر نزدیک آ کر خود بھی ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بادل ایک دم زور سے گرجے تھے۔ ایمن کے ہاتھ سے کیری چھوٹ گئی۔ بجلی گری ہے؟ ہاں، میرے ارمانوں پر، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ قریب کھڑا خوشنما وجود دھیرے دھیرے آنچ دینے لگا تھا۔ گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بے حد قریب سے دیکھا۔ تم اب بھی بارش میں ڈرتی ہو؟ اب کیوں ڈروں گی؟ ایمن کو اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ مت ڈرنا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ ذرا نزدیک ہوا، اس کا کندھا ایمن کے کندھے سے جڑنے لگا تھا۔ تنہائی والے خوابیدہ جذبے انگڑائی لے کر جاگنے لگے۔ وہ پرانی اولین چاہت کا احساس دونوں کے اندر جاگنے لگا تھا۔ ایمی، طاہر کی ہلکی سی سرگوشی کان کے پاس گونجی۔ تم خوش ہو؟ طاہر اس کے لب پھڑپڑائے۔ میں خوش ہونا چاہتی ہوں۔ اگر تم نہ آتے تو میں خود کو سنبھال ہی چکی ہوتی۔ اس شخص کا ساتھ خوشی دے گا جسے تم پسند ہی نہیں کرتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ خوشی چہرے سے جھلکتی اور آنکھوں میں دمکتی ہے۔ تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں اداسی چھائی رہتی ہے۔ ایمی، تمہیں دیکھ کر سونے کے پنجرے میں قید ست رنگی چڑیا کا خیال آتا ہے۔ یہ تمہارے لیے تو نہیں، آزاد فضاؤں میں ہونا چاہیے تمہیں۔ طاہر، اب ان باتوں کا فائدہ؟ وہ گھبرا کر وہاں چلی آئی تھی جہاں چھجری چھجری ٹہنیوں سے فوار برس رہی تھی۔ مقدر سے لڑا بھی تو جا سکتا ہے۔ طاہر آہستگی سے گویا ہوا۔ میں لڑی تھی مگر ہار گئی۔ تب تم تنہا تھی، میں اب بھی تنہا ہوں۔ وہ یاسید سے گویا ہوئی۔ ایمی، اب تم… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بارش کا زور ٹوٹنے لگا۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم کھڑے تھے، یہاں تک کہ بارش نم فوار میں ڈھل گئی تھی۔ چلے؟ ایمن نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ چونکا، پھر خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ ایمن واپس آئی تو جوجو اور بابر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایمن نے شکر کا سانس لیا کہ پارک میں چھوڑا تھا، کہ وہ وہاں سے پیدل ہی گھر آئی تھی۔ اگر بابر طاہر کو دیکھ لیتا تو ایک نئی قیامت ہی کھڑی کر دیتا۔ تم اکیلی گھوم رہی ہو؟ بابر کے لہجے میں ناگواری تھی۔ وہ اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ جوجو بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ مختصر جواب دے کر جوجو سے ملنے لگی۔ اب تو ہم جا رہے ہیں، جوجو نے کہا۔ کسی ملازم کے بچے کو ہی ساتھ لے لیا کرو۔ بابر کی تان وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ایمن کو غصہ آنے لگا۔ اب وہ خود مختار تھی۔ اگر کسی کی پابند تھی تو وہ باہر بیٹھا تھا۔ اب کیا وہ ہر کسی کو وضاحتیں دیتی پھرے گی؟ اس گھر میں اکیلی ہی رہ رہی ہوں، 100 کاموں کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ اب کیا یہاں اشتہار لگا کر جایا کروں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی مترشہ تھی۔ ماحول بگڑتا دیکھ جوجو جلدی سے بولی۔ اچھا چلو، دیکھو بادل دوبارہ برسنے کو تیار ہیں۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ سغرا سے چائے بنانے کو کہا۔ مجھے فون کر دیا کرو جوجو۔ ایمن جوجو کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ بیڈ پر کچھ شاپنگ موجود تھی، مگر بابر بھائی کے ساتھ مارکیٹ گئی تو یہ کچھ چیزیں پسند آ گئی تھیں۔ ہم نے سوچا کہ کھڑے ہیں تو لیتے جائیں گے۔ اس نے بیگ میں جھانکا۔ ننھے منے کپڑے، کھلونے، باکس۔ وہ مسکرا دی تھی۔ ممی سے ڈانٹ کھانی ہے؟ نہیں، میں نے خالصتاً اپنی جیب خرچ سے خریدے ہیں، اپنے پیارے پیارے بھانجوں کے لیے۔ بہت جلدی ہے، انگلیوں پر دن گن رہی ہوں، پھر تو روز آیا کروں گی۔ تم دیکھنا، منّے کی فیورٹ خالہ میں ہی بنوں گی۔ خالہ، اب چائے پی لیں؟ ایمن نے چیزیں سمیٹ کر الماری میں رکھیں۔ جی لے آئیں، جوجو نے کچھ تشویش سے پوچھا۔ اور پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے پہلی شاپنگ ہے، ایمن نے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ کیا؟ ہاں۔ جوجو چونکی۔ مومو کو بھی ساتھ لے آتی۔ وہ دونوں چلے گئے تھے۔ ایمن اپنے کمرے میں آ گئی۔ طاہر کے ساتھ دیکھ لیتا اگر بابر تو… وہ بیڈ پر لیٹ گئی، نظریں چھت کی ڈیزائننگ میں الجھ رہی تھیں۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس طرح کیسے طاہر سے مل سکتی ہوں؟ وہ اب پھر سے میری زندگی میں چلا آیا ہے، وہ بھی اس وقت جب میں ہار مان کر سمجھوتے کی راہ پر قدم رکھ چکی ہوں۔ قصور اس کا تو نہیں، میں چاہتی تو اس سے ملنے سے انکار کر دیتی، صاف کہہ دیتی کہ چلے جاؤ، میرا راستہ کھوٹا مت کرو۔ اب میرا اور تمہارا تعلق ہی کیا ہے؟ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہوں، لیکن کیا میں واقعی طارق کے ساتھ خوش ہوں؟ جواب مبہم کیوں ہے؟ کیسی عجیب سی زندگی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی ڈھنگ سے خوش ہی نہ ہو سکی۔ خوشی تتلی کے رنگوں کی طرح ہی میری زندگی میں اتری ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کروٹ بدل لی۔ اور اب جو میں طاہر سے ملوں گی تو اس کا انت کیا ہوگا؟ ایک اور بدنامی، ایک اور رسوائی۔ کیا زمانہ چھوڑے گا؟ نہیں، سنسار کر دے گا۔ نہیں ایمن، رک جاؤ۔
جو چیپٹر کلوز ہو چکا ہے اسے بند ہی رہنے دو۔ مڑ کر بیٹھ گئی۔ مت آیا کریں، منع کر دوں گی، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ کیا حرج ہے جو ان ڈھیر سارے نامہربان لمحوں میں سے کچھ لمحے ہم اپنے لیے چرا لیں؟ کوئی کہہ رہا تھا، یا اللہ یہ ساری آزمائشیں میرے لیے ہیں۔ ایما نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا۔ آسمان سے بادلوں سے اٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے آئے اور اسی مخصوص سنگی بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے عقب میں پھیلی پاری میں سدھا کاسنی پیلے سفید پھولوں کی ننھی بھنے سے بیل تھی۔ ہوا خوشبوؤں سے معطر اور رات کی بارش سے نم تھی۔ رات بادل خوب برسے تھے۔ طاہر محمود نے اپنے چہرے پر ہوا کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ کاش میں ننھی سی بچی ہوتی۔ طاہر محمود نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور مسکرا دیا۔ تم ننھی سی بچی ہو، آؤ۔ نہیں، وہ ہنس دی۔ خود کو دھوکہ دینے سے کیا ہوگا، بچپن تو بیت چکا۔ کیوں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو دباتی ہو ایمن؟ جانے دے طاہر، اب کھیلتی اچھی لگوں گی۔ وہ مسکرا کر سامنے آتے کپل کو دیکھنے لگی۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کے ساتھ بے خبر چلے آ رہے تھے۔ لڑکی کے ہاتھوں میں اور پیروں پر مہندی کے گل بوٹے اور کلائیوں میں چوڑیاں تھیں۔ لڑکے کی آنکھوں کی والفتگی اور والہانہ پن بتاتا تھا کہ ان کی شادی کو زیادہ دن نہیں گزرے۔ وہ ان کے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ لڑکی کی ہنسی کی کھنک، لڑکے کی آواز کی گمبھیرتا دھیرے دھیرے فضا میں کھلنے لگی تھی۔ تم بھی کبھی اپنے شوہر کے ساتھ؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اچھا؟ طاہر نے قدر بے یقینی سے ایمن کو دیکھا۔ تبھی نگاہ ایمن کے سفید ہتھیلیوں پر گئی تھی۔ تم مہندی نہیں لگاتی ہو؟ اب اچھا نہیں لگتا، ایمن نے لاپرواہی سے کہا۔ کس کے لیے؟ کوئی سراہنے والا بھی تو ہو۔ ہم کریں گے نا۔ مت کریں، ایمن نے منہ پھیر لیا۔ باتیں اچھی نہیں لگتی؟ ہاں، متذبذب بھی تھی۔ کب آ رہا ہے وہ؟ وہ ہمیشہ بغیر بتائے آتے ہیں۔ طاہر ہنسا۔ حقیقت ان دو بچے جا چکے تھے۔ حقیقت ان دونوں کے مابین خاموشی بن کر حائل ہو گئی تھی۔ ایمن نے ہلکا سا کھنگار کر گلا صاف کیا۔ میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ طاہر نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ایمن کو نظریں چرانا پڑی تھی۔ وہی لوگ، کوئی دیکھ لے گا، پھر میری شادی شدہ حیثیت، یہ بات کب تک چھپ سکتی ہے؟ یہ زندگی ہے، کوئی مذاق نہیں، اور پھر بے سکونی کے باعث سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ وہ زہر خون لہجے میں گویا میں بے سکونی کا باعث بنا ہوں؟ وہ زہر خون لہجے میں گویا ہوا۔ میرا مطلب یہ نہیں۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اچھا ہوا تم نے کہہ دیا۔ ضبط کی شدت سے طاہر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ساری بات سمجھ لی ہے ایمی، خواہ مخواہ وقت ضائع مت کرو۔ شاید تمہارے پیسے والے گھر جاؤ گھر جاؤ۔ ایمی، کچھ دیر کے لیے خود غرض ہو گیا تھا۔ میں تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو بس اپنی ساری تلخیوں سے نظر چرا کر سکون کی خاطر تم سے ملنے چلا آتا ہوں۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میں مجبور ہو گیا تھا۔ آج کل بہت مشکل میں ہوں نا، اسی لیے کوئی جاب نہیں، کوئی ٹیوشن نہیں، ایک دھیلا بھی نہیں۔ تمہیں پتا ہے میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا، لیکن جب سے تم سے ملتا ہوں تو لیکن میرا وعدہ ہے تم سے، اب نہیں آؤں گا، کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ تم جو ہو میری روح۔ تیزی سے اس کے سامنے وہ آئی تھی۔ آپ کل سے؟ ایمن نے گویا کوئی اور بات سنی ہی نہیں تھی۔ طاہر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ایمن نے تیزی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایسا وقت ہر دوسرے مہینے مجھ پر آتا ہے۔ تم سے کیا کہتا؟ تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ چپ کر جائیں، ایمن نے ڈپٹ کر کہا۔ آئیں میرے ساتھ۔ کہاں؟ کھانا کھانے۔ چھوڑو ایمی، خواہ مخواہ آپ چل رہے ہیں۔ ایمن نے اس کا بازو تھام لیا۔ ایمن، میں نے کہا نا کہ تم میرے لیے خود کو مشکل میں مت ڈالو۔ لیکن ایمن نے نہیں سنا۔ پھر برگر، چپس، پیپسی، وہ جب تک کھاتا رہا، ایمن خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تھینکس سویٹ ہارٹ۔ آنکھیں کھل گئیں۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ طاہر نے بشاشت بڑے لہجے میں کہا۔ طاہر، ایسا کب تک چلے گا؟ آپ کوئی مستقل جاب کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ ایمن نے کہا تو پھر وہ ہنس دیا۔ پھر اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ایمن نے تنبیہی نگاہوں سے گھورا۔ اب پتہ چلا خالی پیٹ محبت بھی اچھی نہیں لگتی۔ اتنی ظالم نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ طاہر، میں نے پوچھا ایسا کب تک چلے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں؟ پیزا شاپ سے لے کر پیٹرول پمپ تک کہاں جاب نہیں کی؟ لیکن یہ سب تو عارضی ہیں، کوئی مستقل اپنا ڈرائیور رکھ لو۔ وہ برجستہ بولا۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو لو نا۔
اٹھیں، مجھے گھر چھوڑائیں۔ ایمن کھڑی ہو گئی، گویا جاب پکی۔ طاہر مسکرا دیا، آپ تو سنجیدہ ہی نہیں ہوتے۔ لو ہو گیا، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تب ایمن نے بے حد ہچکچاتے ہوئے اپنے شولڈر میں سے والیٹ نکال کر اس کے سامنے کچھ پیسے رکھے تھے۔ اس میں صرف 2000، ایک دو دن تک تو نکل ہی جائیں گے۔ طاہر کے چہرے کے مصنوعی تاثرات حقیقی سنجیدگی میں ڈھل گئے تھے۔ ایمی، تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ طاہر پلیز کوئی غلط مطلب مت لیجیے گا، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ آخر اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، ایمن نے جلدی سے کہا۔ ایمی، میں پہلے ہی تمہارا مقروض ہوں۔ طاہر بے بسی سے گویا ہوا، وہ سب بھول جائیں۔ تب میں نے جو کچھ بھی کہا کیا وہ میری محبت کا تقاضا تھا، اور اب؟ طاہر نے غور سے اسے دیکھا، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ بھیک دے رہی ہو یا اپنے شوہر کے سر کا صدقہ؟ طاہر، وہ تڑپ کر چلائی تھی۔ تو پھر یہ کیا ہے ایمن؟ صرف میری خوشی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ طاہر کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اور والیٹ اٹھا لیا تھا۔ مجھ پر ایک اور قرض ہے، آؤ تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ نہیں، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ طاہر نے اصرار نہ کیا۔ ایمن کے جانے کے بعد اس نے والیٹ نکال کر کھولا، اس میں رکھے 100 کے نوٹ دیکھے۔ عیش کرا دی ایمن بیگم۔ لمحہ بلمحہ دور ہوتی ایمن کو دیکھا، اس کے لبوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ اس نے کرسی سے پشت ٹکائی اور پھر ریلیکس ہو کر ٹانگیں پھیلا دی تھیں۔ ایمن اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ویٹر پوچھنے لگا، کچھ اور؟ آئس کریم، وہ بھی ڈبل چاکلیٹ اور اورنج فلیور۔ اس کا ذہن ہلکا پھلکا ہو کر اگلی پلاننگ کر رہا تھا۔ بہت دن ہوئے ہیں دیکھے ہوئے تجھے یار۔ مومو کے ہاتھ رک گئے، اس نے پلٹ کر ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھا۔ آجا آجا صورت دکھا میرے یار۔ اس کی آواز میں تاثر تھا یا گانے کے بولوں میں وہ اپنی جگہ تھم سی گئی۔ ڈسٹر ایک طرف رکھ کر یوں ہی سننے لگی۔ یہی گانا فواد نے اسے سنایا تھا۔ مومو نے آنکھیں بند کر کے سر صوفے پر ٹکا دیا۔ گانا دل کی گہرائیوں میں جذبات میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ہلکی سی اداسی، ذرا سی چبھن، وہ خود تو کسی کی باہوں کے سار میں محسوس کر رہی تھی جس نے اس کے تھر تھر کانپتے وجود کو سہارا دیا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کا گھیرا کچھ اور تنگ ہو گیا تھا۔ تب سراسیمگی سے وہ کچھ بھی محسوس نہ کر پائی تھی۔ اب سوچتی تو لجا جاتی تھی، کیسے موقع سے فائدہ اٹھا گیا تھا۔ مہرنسا ٹھٹک سی گئی۔ گانے کی محبت اور جدائی میں بھیگے بول، مومو کی خود فراموشی، لبوں پر مسکراہٹ۔ مہرنسا کے اندر بے چینی سی اتر آئی تھی۔ الٹ جوانی نو عمری کا بانک پن سمیٹے نہ جانے کن حسین خوابوں میں گم تھی۔ مہرنسا کی آواز نے اسے واپس کھینچ لیا تھا۔ مومو؟ وہ اٹھی، پہلے گڑبڑا کر دوپٹہ سنبھالا، پھر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا اور کوشن ترتیب سے رکھنے لگی۔ جی بس ہو گئی، جاؤ کچن کی صفائی شاداں کے سر پر کھڑے ہو کر کرواؤ۔ مومو ڈسٹر اٹھا کر نکل گئی تھی تو وہ خود صوفے پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی طرف سے دل کو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، حالانکہ جو بھی تو ہے، مگر اس کی طرف سے تو کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ کالج جاتی ہے، لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے، اکیلی بھی آ جاتی ہے، اس کی طرف نہیں گیا دھیان۔ نہ جانے مومو کے انداز میں ایسا کیا ہے کہ دل ہولا رہتا ہے۔ کالج بھی آتی ہی نہیں، گھر بیٹھی ہے، پھر بھی بڑی مصیبت ہے۔ اس کی شادی ہو جائے تو میں سکون سے ہو جاؤں گی۔ یا اللہ کام بنا دے۔ شاداں انہوں نے بے چین ہو کر آوازیں دے ڈالی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، بیٹھ۔ وہ ہاتھ صاف کرتی قالین پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، کچھ پریشان سی ہو؟ جوان لڑکیوں کی ماں، پریشانی تو جان کو چمٹی ہے۔ تمہاری خالہ رشتے کرواتی ہے؟ ہاں جی، بڑے اچھے رشتے کروائے ہیں انہوں نے۔ اس کو مومل کے لیے بھی کہو، اب کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو اسی سال بیاہ دوں گی۔ تیاری تو تقریباً مکمل ہے، ایمن کی شادی کے بعد سے، اسی لیے تو جمع کر رہی ہوں۔ شاداں سے وہ اکثر دل کی بات کر لیا کرتی تھیں۔ خالہ کو لے آؤں گی، خود مل کر بتا دینا کیسا رشتہ چاہیے۔ آپ نے پہلے بھی تو بہت سوں کو کہا ہے، پر ڈھنگ کا رشتہ لائیں تب نہ، سب پیسے بٹورنے کے چکروں میں رہتی ہیں۔ ہزار لے لیں پر مڑ کر نہیں دیکھا۔ فکر نہ کریں بیگم صاحبہ، میری خالہ ایسی نہیں ہے، اسے روپے پیسے کی پرواہ نہیں۔ اچھا کل ہی لے آنا، کسی کا حق نہیں رکھوں گی، ڈھنگ کا رشتہ کروا دے تو خوش کر دوں گی۔ کچن اچھی طرح صاف کرنا، میرا خیال ہے بابر آ گیا ہے۔ انہوں نے باہر گاڑی کا ہارن سنا تھا۔ شاداں سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ آنے والا بابر ہی تھا۔ لے امی، سارے نکلوا لیے ہیں۔ اس نے لفافہ ماں کو تھمایا۔ مومل کے زیور کے لیے مہرنسا نے پیسے منگوائے تھے، وقار الحسن نے اب بھجوائے تھے۔
اب تم فارغ ہو تو مجھے جیولر کی طرف ہی لے چلو، اس کے بار بار فون آ رہے تھے کہ آ کر اپنا زیور اٹھا لیں۔ فارغ تو اچھا چلیں لے چلتا ہوں، پہلے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو دیں۔ دودھ والی سوئیاں بنائی ہیں، میوے کے ساتھ؟ ہاں، مہرنسا نے پیار سے بیٹے کو دیکھا۔ وہی تو تھا ان کا فخر، مان اور غرور۔ آج کل فائنل ایگزامز دے رہا تھا۔ لے آئیں، میں ہاتھ منہ دھو لوں۔ وہ آستین فولڈ کرتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ مہرنسا کچن میں آ گئیں۔ مومو کیبنٹ سے سارے ڈبے باہر نکالے صفائی کر رہی تھی۔ گھر کے کام وہ شوق سے کرتی تھی۔ جس دن سے پیپر سے فارغ ہوئی تھی گھر کا سارا کام کرنے لگی تھی۔ مہرنسا بے فکر سی ہونے لگی۔ فارغ دماغ تو ویسے بھی شیطان کا گھر ہے۔ وہ جانتی تھی مومو یہ سارے جتن صرف انہیں خوش اور مطمئن رکھنے کے لیے کر رہی تھی تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہ دیں، ورنہ تو مہرنسا ہر بات پر ٹوکتی تھی۔ رسالے، کتابیں، ٹی وی، ہر چیز پر نکتہ چینی۔ مومو کو یہی راہ سوجی کہ گھر کے کاموں سے ماں کو خوش کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اس کے ٹی وی دیکھنے پر زیادہ نہیں چڑھتی تھی۔ میں ذرا بابر کے ساتھ مارکیٹ تک جا رہی ہوں۔ ہاں، دودھ بھی ابال لینا، کل کی دال بچی ہے ابھی۔ مومو نے فریج کھولتے ہوئے پوچھا تھا۔ دودھ ابال لوں؟ ابھی کل کی دال تو بچی ہے۔ مومو نے فریج کھولتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تڑکا بھی لگا دینا۔ دیر لگے گی؟ مومو نے احتیاطاً سرسری سا پوچھا تھا۔ 1 گھنٹہ۔ تمہیں کچھ منگوانا ہے؟ مہرنسا نے فریج سے سوئیوں والا ڈونگا نکالا تھا۔ ہاں، جوتی ٹوٹ گئی ہے۔ ممی وہ ڈونگا لے کر باہر نکل گئی تھی۔ بیٹھو، مومو نے شاداں سے کہا۔ خود فریج سے قیمے کا پیکٹ نکالا اور پھر پھرتی سے کام شروع کر دیا تھا۔ گھر سے جانے سے قبل وہ چاول بھگو کر قیمہ چڑھا چکی تھیں۔ شاداں کا کام ختم ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئی تھی۔ شاداں، اب تم جاؤ۔ باجی کہہ گئی ہیں کہ جب تک وہ نہ آئیں میں ادھر ہی رکوں گی۔ شاداں نے اطمینان سے کہا تو مومو چڑھ گئی۔ اب یہ موت کے فرشتے کی طرح سر پر سوار رہے گی۔ ممی بھی بس۔ ٹی وی لگا دو، اچھی سی فلم، سیف علی خان کی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ ہاں اچھا ہے۔ مومو نے اسے ٹی وی لگا کر ریموٹ تھما دیا تھا۔ خود ہی ڈھونڈو سیف کی فلم، میں ممی کے کمرے کی سیٹنگ کراؤں۔ مہرنسا کے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ فون سیٹ مہرنسا نے یہیں رکھا ہوا تھا اور جب سے مومو فارغ ہوئی تھی موبائل میں بیلنس ڈلوانے کی کوئی سبیل بھی نہیں تھی۔ کئی بار دل چاہا کہ فواد سے کہے، پھر ہمت ہی نہ ہوتی۔ باقی ساری باتیں تو دھڑلے سے کر لیتی تھی۔ وہ خود ہی فون کرتا تھا۔ اس وقت کہاں ہوگی؟ نمبر ملاتے ہوئے مومو کا دھیان 9 کی طرف چلا گیا۔ مراد کی حویلی یا پھر شہر میں ہی اس کی دوسری بیوی کی حیثیت سے شاید مراد نے کوئی کوٹھی 9 کے نام ہی کر دی ہو۔ وہ فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ فواد کے ارد گرد شور سا تھا۔ مومو کو اس کا کون پوچھنا برا لگا تھا۔ وہ بری طرح چونکا۔ سوری اور میں ذرا مصروف ہوں، تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ پھر میں مصروف ہو جاؤں گی، مومو نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ ذرا رکو تو، نصیر ادھر آ، ذرا یہ سنبھال۔ مومو کو لگا وہ شور والی جگہ سے اٹھ کر خاموشی والی جگہ پر چلا گیا ہے۔ مصروف تھے؟ بابا بیمار تھے سو ان کی جگہ مجھے کام دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کون سا کام؟ جو بابا کرتے ہیں، فواد نے ٹالا۔ اور بابا کون سا کام کرتے ہیں؟ یہی پوچھنے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ ہنسا۔ نہیں، فون تو یہ گھر کا نمبر ہے۔ فواد نے اس کی بات قطع کی۔ ہاں لیکن تم کبھی اس نمبر پر فون مت کرنا، یہ ممی کے کمرے میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت ممی کہاں ہیں؟ بازار گئی ہیں۔ گھر میں اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ مومو نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ملنے آ جاؤں؟ گھر پر؟ مومو چل پڑی۔ باہر تم مل نہیں سکتی، گھر میں آ نہیں سکتا، تو ملنے کی سبیل کیسے ہو؟ مومو میں اکتا گیا ہوں، ایک دوسرے کی ایک جھلک کے لیے محبت کی ہے، گناہ تو نہیں۔ تمہیں مرنے کا شوق ہے فواد؟ اس دن کیسے بچ گئے تھے؟ کوئی معجزہ ہی تھا۔ گھر آ کر شکرانے کے نفل پڑھے، اگر اس دن پکڑے جاتے نا تو کیا حشر ہوتا۔ فواد اکتا گیا تھا اس وسوسی محبت سے۔ محض فون پر باتیں مچھاڑتے رہو اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں۔ لڑکی تھی کہ لوہا جو پگھلنے میں نہ آ رہی تھی، جبکہ مومو نے اس دن سے ہی قسم کھا لی تھی کہ باہر نہیں ملنا۔ اسے کچھ اسائنمنٹ فوٹو اسٹیٹ کروانا تھے، سو وہ دکان پر ہی چلا گیا تھا۔ مومل کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ لمحے قیامت کے تھے۔ مومل کو یوں ہی لگا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تھی۔ چلا گیا۔ 15 منٹ پولیس رات گزرے تھے، تب فواد نے ذرا سا پردہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہیں کھڑے ہوں گے گیٹ کے سامنے،
مومل نے خوفزدہ نظروں سے فواد کو دیکھا۔ کہہ دینا سلپ فوٹو اسٹیٹ کروانے گئی تھی۔ مومل نے اسے یوں دیکھا گویا فواد کا دماغ چل گیا۔ ظاہر ہے بابر یہیں سے تو گیا تھا۔ اچھا یہ دوپٹے کا نقاب کرو۔ مومل نے اچھی طرح نقاب کیا۔ یونیفارم میں ساری لڑکیاں ایک سی لگتی تھیں۔ وہ ذوق الارستی کانپتی کالج کے اندر چلی گئی تھی۔ آج بھی وہ دن یاد آتا تو دل دھک سے رہ جاتا۔ کیا حشر ہوتا، ہماری محبت منظر عام پر آ جاتی، تھوڑا ہنگامہ ہوتا، پھر ہماری شادی ہو جاتی۔ وہ بولا۔ مومل چڑھ گئی۔ اور جو بدنامی ہاتھ آتی۔ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ محبت اور ڈر ساتھ ساتھ نہیں چلتے مومو ڈیئر۔ اب کوئی ملنے کی بھی سبیل نکالو۔ پتہ نہیں تمہیں بھی کیا ہو جاتا ہے، ایک ہی رٹ لگا دی ہے۔ کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میں تم سے نہیں مل سکتی اور نہ ہی گھر پر بلا سکتی ہوں۔ تمہاری تسلی فون پر بات کر کے نہیں ہوئی؟ مومو کو ہلکا سا غصہ آنے لگا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر گہری سنجیدگی کے ساتھ پوچھنے لگا۔ میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو؟ میری انسلٹ کر رہی ہو تم؟ تم میری انسلٹ کر رہی ہو، وہ تڑک کر بولی۔ کب تک یوں فون سے چپکے رہیں گے؟ تم ہر بار ٹال جاتی ہو، نہ خود آگے بڑھتی ہو نہ کسی اور کو بڑھنے دیتی ہو۔ ایسا کب تک چلے گا؟ مومو اس کے روکھے لہجے پر بھونچکی رہ گئی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ مجھے بھی یہی لگنے لگا ہے، فواد نے صاف گوئی سے کہا۔ چپ کر ملاقاتیں کرنے سے ہی محبت کا اظہار ہوتا ہے کیا؟ مومو نے دکھ سے پوچھا۔ تو اس محبت کا انت کیا ہے؟ وہ سچ مچ اکتا گیا تھا۔ اسے کوئی انجام بھی تو دو۔ دوری کیا معنی رکھتی ہے؟ ملن محبت کی معراج ہے۔ اب ختم کرو یہ جان لیوا دوری کا احساس۔ میری راہیں منتظر ہیں تمہاری۔ اپنی امی کو بھجوا دوں؟ سوچ لو مومو، تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ سلسلہ یہیں ختم ہونا چاہیے۔ بات تو سنو۔ وہ فون قطع کر چکا تھا۔ مومل نے مرے مرے ہاتھوں سے ریسیور کو رکھا تھا۔ فواد نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فواد نے اپنے لیے آسانی ڈھونڈی ہے۔ مومو انکار کرتی تو وہ آرام سے جان چھڑا لیتا۔ اس کے گھر والوں کی طرف سے تو انکار ہی ہونا تھا۔ فواد کے پاس ایسا کچھ تھا بھی نہیں جو مومل کے گھر والے اس کے لیے رضامندی دیتے۔ ایسی صورت میں اگر مومو گھر والوں سے بغاوت کرتی بھی تو اس طرح فائدہ نہ اٹھا پاتی۔ فواد نے خوب سوچ لیا تھا۔ جلتی کٹتی کچن میں چلی آئی تھی۔ شاداں ابھی تک فلم میں منہمک تھی۔ یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ اپنے والدین کو بھیجے؟ اس نے بے توجہی سے مسالے سالن میں ڈالنے شروع کیے۔ یہ تو مجھے کچا چبا جائیں گی، کاٹ کر رکھ دیں گی۔ انہیں کون سمجھائے گا؟ مجھے صرف فواد سے شادی کرنا ہے۔ چاول ابلنے کے لیے رکھے۔ میں اس کے ساتھ مہرنسا واپس آئیں تو وہ کھانا بنا چکی تھی، مگر انتہائی بے توجہی اور بے دلی کے ساتھ۔ چاول کچے، دال بغیر نمک مرچ کے، بے حد خراب۔ شاداں چلی گئی تھی تب مہرنسا نے زیور کے ڈبے بھی رکھے، اسے بلا لیا۔ بڑی مشکلوں سے پیسے نکلوائے ہیں تمہارے باپ سے۔ ایمن کی دفعہ تو بڑا ہاتھ کھلا تھا، اب کنجوسی سوج رہی ہے۔ دھیرے دھیرے اتنا ہی زیور بنواؤں گی۔ تمہیں پسند آیا؟ اچھا ہے، اب اچھا سا رشتہ بھی مل جائے۔ مہرنسا نے روانی میں پہلی بار ایسی کوئی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ مومل نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ جی چاہا کہہ دے، ایک شخص ہے، تمہاری بیٹی اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ خوابوں میں رنگ بھرو گی یا ایمن کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی سارے خواب نوچ کر ریت بھر دو گی؟ کیا سوچنے لگی؟ ممی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے نکلے۔ مہرنسا نے چونک کر مومل کو دیکھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔